اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے عظیم صحابہ کرام بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال، اپنا گھر اور اپنی آسائشیں سب کچھ قربان کر دیا۔ انہی خوش نصیب صحابہ میں ایک عظیم نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ اس وقت رسول اللہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، جہاں ابتدائی مسلمان خاموشی سے آ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ الگ الگ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر حاضر ہوئے اور مکان کے دروازے پر اتفاقاً دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ جب ایک دوسرے سے آنے کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اسلام لانا اور حضور کے فیض سے مستفید ہونا، یعنی رسول اللہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا۔ چنانچہ دونوں اس سعادت سے مشرف ہوئے، لیکن اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد جو اس زمانے میں ایک قلیل اور کمزور جماعت کو حالات پیش آتے تھے وہ پیش آئے، ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ مکہ کے مشرکین نے نئے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی شدید اذیتوں کا نشانہ بنے، مگر انہوں نے دین اسلام کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ جب رسول اللہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا تو کفار نے کوشش کی کہ کوئی مسلمان مکہ سے نہ نکل سکے۔ کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کریں، اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکلیف سے نجات نہ پا سکے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، مگر مشرکین ان کے تعاقب میں نکلے اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے نکلی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور فرمایا، تم سب جانتے ہو کہ میں عرب کے بہترین تیر اندازوں میں سے ہوں۔ جب تک میرے پاس ایک بھی تیر باقی ہے تم میں سے کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا، پھر جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے، میں اپنی آخری سانس تک لڑوں گا۔ یہ سن کر کفار رک گئے۔ پھر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں تمہیں مکہ میں موجود اپنا سارا مال اور اپنی تمام جائیداد دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ لالچ میں آ کر وہ لوگ فوراً راضی ہو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی پوری دولت قربان کر دی، لیکن اپنے ایمان اور ہجرت کو محفوظ رکھا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ قبا پہنچے تو رسول اللہ نے انہیں دیکھ کر خوشی سے فرمایا، اے صہیب تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی تمام قربانیاں کامیاب ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کا مال دے کر اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی تھی۔ اس وقت حضور کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور نے فرمایا، آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور یہ جواب سن کر ہنس دیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نہایت سخی اور فیاض تھے، وہ اللہ کی راہ میں فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم بہت زیادہ خرچ کرتے ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں کبھی ناجائز افضول جگہ خرچ نہیں کرتا، بلکہ صرف نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت بھی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ پر ایسا اعتماد فرمایا کہ اپنی نماز جنازہ پڑھنے کی وصیت انہی کے نام کی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دی گئی کوئی بھی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جو شخص دین کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جیسے اخلاص، استقامت اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔